نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی وہ بیان کریں گے، یعنی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ استقبال قبلہ عام ہے کہ بعینی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے یا اس کی جہت کو منہ ہو، جیسے اوروں کے لیے جہت کعبہ کو منہ ہونے کی یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کے مواجہ میں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے، پس اگر 45 درجے سے زیادہ انحراف ہے تو استقبال قبلہ نہ پایا جائے گا اور اس کی نماز نہ ہوگی۔ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلا مریض ہے، اس میں اتنی قوت نہیں ادھر رخ بدل سکے اور وہاں کوئی اور بھی نہیں جو متوجہ کر دے، تو اس صورت میں جس رخ پر نماز پڑھ سکے پڑھ لے اور اس پر اعادہ بھی نہیں۔ بحری جہاز میں نماز پڑھنے کا اسلامی طریقہ۔ بحری جہاز یا کشتی میں نماز پڑھے تو بوقت تحریم قبلہ کو منہ کرے، اور جیسے جیسے وہ جہاز یا کشتی گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کو منہ پھیرتا رہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مثلا اگر کسی کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں ہیں، نہ چاند و سورج و ستارے نکلے ہوں یا نکلے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں اسے معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے تحری کرے، یعنی سوچے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کر لے، اس کے حق میں یہی قبلہ ہے۔ مثلا نمازی نے قبلے سے بلا عذر قصداً سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی، اور بلا قصد پھر گیا اور اتنا وقفہ نہ ہوا جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے کہ اگر صرف منہ قبلے سے پھرا، اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے تو نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تعویل قبلہ، اس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے تھے، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، کیونکہ اس وقت بھی حکم الہی کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ پھر ہجری کر کے جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، بجائے کعبہ معظم بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، اور تقریباً 17 مہینے تک اسی جانب رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہود آپ سے مانوس ہو جائیں، کیونکہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، اور جب مانوس ہو جائیں گے تو ان کو دین حق اسلام قبول کرنے میں دشواری پیش نہ آئے گی۔ فی الحقیقت یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان تھا جس کی بدبخت قوم یہود نے کوئی قدر نہ کی، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے متکبرانہ انداز میں یوں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کو تو مانتے نہیں ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ بدین وجہ آپ کی طبیعت کعبہ معظمہ کی طرف مائل ہو گئی، اور اس لیے بھی وہ آپ کے جدہ امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور آپ بھی جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اور عرب کو اسلام سے قریب لانے کے لیے بہترین ذریعہ بھی تھا، کیونکہ عرب کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی آپ کی اتباع نہ کریں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کی دلی خواہش ہوئی کہ کعبہ معظمہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، چنانچہ ایک دن حضرت جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اے جبرائیل امین، میری مرضی یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہو،
یعنی کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ رب کی بارگاہ میں اس کے متعلق سوال پیش کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ بنسبت میرے آپ کا اعزاز اس کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ ہے، لہذا آپ خود سوال کریں۔ جبریل امین علیہ السلام اتنا عرض کر کے آسمان پر چلے گئے اور آپ ان کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ تعویل قبلہ کی اجازت لے کر آتے ہوں گے۔ سن 2 ہجری میں بتاریخ 15 ماہ رجب المرجب بروز 2 شنبہ آپ قبیلہ بنی سلمہ میں بشر بن برا بن معرور کی والدہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے واسطے کھانا تیار کیا۔ اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے مسجد بنی سلمہ میں حسب معمول نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز ظہر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنا شروع کی۔ 2 رکعت ہی پڑھنے پائے تھے۔ تعویل قبلہ کے بارے میں بھی حالت نماز یہ الفاظ اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب فوراً کعبہ شریف کی طرف پھر گئے اور باقی مانندہ 2 رکعتیں اسی کی طرف منہ کر کے پوری کی۔ مسجد بنی سلمہ میں چونکہ یہ نماز ظہر 2 قبلتین کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اس لیے مسجد القبلتین کا نام پڑ گیا۔ تعویل قبلہ سے یہودیوں کو سخت ناگواری ہوئی اور انہوں نے طرح طرح سے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا۔ حیی بن اخطب یہودی بولا، اے مسلمانوں، نماز میں بیت المقدس کو منہ کرنا ہدایت تھا یا گمراہی؟ اگر ہدایت تھا تو اب اس کو چھوڑ کر تم گمراہی میں پڑ گئے، اور اگر گمراہی تھا تو اتنی مدت تک تمہیں گمراہی میں رکھا جس سے نمازیں باطل ہوتی رہی۔ نیز تعویل سے پیشتر تم میں جو انتقال کر گئے ہیں وہ گمراہی پر فوت ہوئے اور ان کی نمازیں نعوذ باللہ برباد ہوئی۔ جن مسلمانوں کے رشتہ دار تعویل قبلہ سے پیشتر انتقال کر گئے تھے انہیں یہ بات شاک گزری اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سوال کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ترجمہ: اور اس اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان، یعنی نمازیں جو تعویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اکارت کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آدمیوں پر بہت بڑا مہربانی کرنے والا اور فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس کی ادا جماعت سے ایمان کی دلیل ہے، نیز اس لیے کہ وہ اہل ایمانی پر واجب ہوتی ہے اور اہل ایمانی اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تھی نماز کی تیسری شرط جو ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔